ہم نے وہ دعائیں پڑھیں جو تقدیر سے متعلق ہیں کہ تقدیر میں اگر کوئی ایسی ویسی بات لکھی ہوئی یا مقدر اور مقرر بھی ہے تو دعاؤں کی برکت سے اللہ اپنا فضل و کرم فرما کر اس برائی کو، اس شر کو، اس کمزوری کو اور اس آزمائش اور مصیبت اور تکلیف کو ایمان میں، طاعت میں، خیر و برکت میں، سکون میں، راحت میں، عافیت میں بدل دے اپنے فضل و کرم سے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے بالکل شروع میں جو پہلی حدیث بیان کی ہے وہ حدیث جبریل ہے، جو مشہور حدیث ہے۔ اس میں ایک وہ مرحلہ ہے جہاں پر آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد اس حدیث طویل حدیث میں یہ آتا ہے فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ۔ جب پوچھا، سوال کیا جبریل علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَفِي رِوَايَةٍ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 50 میں آئی ہے اور صحیح مسلم میں بالکل شروع میں ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا۔ بچپن میں جو چیزیں نورانی اور بغدادی قاعدہ پڑھاتے ہوئے نماز کا سبق 6 کلمے پڑھائے گئے تھے بچپن میں آپ کو، ہم کو، سب کو، وہاں ایمان مفصل، ایمان مجمل بھی پڑھایا گیا تھا۔ بچپن سے یہ بزرگوں نے یہ چیزیں اس لیے بنائی تھیں تربیت کے لیے، تاکہ ان کے ترجمہ اور معانی پہ غور کر کے بچوں کو بچپن سے ہی ان کا ذہن اللہ کی عظمت پر، تقدیر پر، ان تمام چیزوں پر بچپن ہی سے بچوں کا ذہن مضبوط بن جائے۔ ہم صرف الفاظ یاد کرواتے ہیں، ترجمہ اور معانی اور مفہوم نہیں بتاتے، جس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے آگے چل کر اپنی زندگی میں، تو اس کا ایمان قضاء و قدر پر، تقدیر پر کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ انسانی شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر صراط مستقیم کو چھوڑ کر غلط راستوں پہ چل جاتا ہے۔ یہ 6 کلمے توحید خالص والے کلمے ہیں، اور یہ ایمان مجمل، ایمان مفصل بچوں کو ترجمے کے ساتھ یاد کراؤ اور اس کی تشریح بیان کرو۔ اسی میں یہ ہے نا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ۔ اللہ کی اسماء و صفات کیا ہیں؟ یہ قرآن و سنت ہے نا۔ آمنت باللہ وملائکتہ والقدر شرہ خیرہ، یہ کتاب و سنت نہیں ہے کیا؟ یہی تو کتاب و سنت ہے، یہی تو توحید خالص ہے۔ اور یہ قرآن میں بھی ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، سورہ قمر کے آخر میں ہے نا، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے مطابق بنایا اور پیدا کیا۔ سورہ قمر میں آیت نمبر 49 میں ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ صحیح مسلم میں طاؤوس یہ کہتے ہیں، تابعی ہے، ادرکت ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولون کل شیء بقدر، ہر چیز قضاء و قدر کے تحت ہی ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب مشرکین آئے، کفار و مشرکین، یخاصمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القدر فنزلت انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ مشرکین مکہ نے جب، قریش مکہ نے جب جھگڑا کیا اور پوچھا آپ علیہ السلام سے تقدیر کے بارے میں، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی سورہ قمر کی، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ سیدنا جابر نے روایت کیا، ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے، یہ ترمذی میں ہے،
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خیرہ و شرہ. اور یہ حدیث مبارک ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سمجھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس حدیث کا ایک حصہ ترمذی میں ہے، ایک حصہ مسند امام احمد ابن حنبل میں ہے. یا غلام انی اعلمک کلمات، بیٹا میں کچھ باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. طویل حدیث ہے، اس میں ایک وہ جملہ ہے وَاعْلَمْ أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. اور مسند احمد ابن حنبل میں اضافہ ہے وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَأَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. عبداللہ ابن عباس کو سمجھایا کہ یاد رکھو، سمجھ لو، ساری مخلوق جمع ہو جائے، آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ کی طرف سے فائدہ پہنچانے کا فیصلہ نہ ہو، کوئی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. توحید خالص. اور جان لو سارے الٹے لٹک جائیں، مل جائیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ کی طرف سے نقصان کا فیصلہ نہ ہو، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. رفعت الاقلام وجفت الصحف. تقدیر جن صفحات پہ لکھی گئی ان صفحات کی سیاہی خشک ہو گئی. جس قلم سے تقدیر لکھا گیا وہ قلم اٹھا لیا گیا، یعنی یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اور جو اضافہ ہے اس میں فرمایا یاد رکھو جو چیز تجھے مل گئی یہ رہنے اور چھوٹنے والی نہیں تھی، اور جو نہیں ملی چھوٹ گئی، رہ گئی، فوت ہو گئی، گم ہو گئی، یہ ملنے والی نہیں تھی. کیوں گھبراتے ہو، پریشان ہوتے؟ وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. جو نہیں ملی یہ ملنے والی نہیں تھی. وَأَنَّمَا أَصَابَكَ، اور جو مل گئی، لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، یہ رہنے والی نہیں تھی. اور مع العسر یسرا، تنگی سختی راحت بھی اس کے ساتھ ہے. فرج مع الکرب، جب تنگی آتی ہے، سختی آتی ہے، اس کے بعد وسعت اور کشادگی بھی اللہ لاتا ہے. اور یہ سیدنا جابر والی جو حدیث ہم نے پڑھی وہ بھی ہے ترمذی میں. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. اس پر ایمان لے آئے کہ تقدیر میں سب کچھ جو تقدیر میں ہے اچھا ہے برا ہے جیسا ہے، جو مقدر میں لکھا ہے وہی ہوگا. اور یہ بھی کہ جو کچھ مل گیا وہ چھوٹنے والا نہیں تھا، جو نہیں ملا وہ ملنے والا نہیں تھا. اور یہ بھی یہ حدیث بڑی اہم ہے، ذرا توجہ سے سنیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، صحیح مسلم میں ہے، المؤمن القوی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک سنیے ذرا. المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. جو ہمت والا مومن ہے، ہمت والا مومن جو ہمت نہیں ہارتا، مقابلہ کرتا ہے اللہ کے بھروسے، اللہ کا نام لے کر، وہ کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ پسند ہے. لیکن دونوں میں خیر ہے، یہ بھی مومن کمزور ہے لیکن ہے تو مومن. وفی کل خیر. احرص علی ما ینفعک، جس چیز سے تجھے فائدہ پہنچے اس کے لیے کوشش کرتے رہو. دنیا میں اسباب کو اختیار کرو. وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، ہمت نہ ہارو اللہ کے بھروسے پر.
اللہ کے توکل پر، اللہ کا نام لے کے چل پڑو، اٹھ کھڑے ہو، کرو کام۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، ارے ہمت کیوں ہارتے ہو جب اللہ تمہارا مولا خالق موجود ہے۔ غالب نے ایک شعر کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں، آپ علیہ السلام کی شان مبارک میں، اس کی امت میں ہوں میں، اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند۔ ارے جب اللہ میرا مولا، مولا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں، اللہ کے سوا کوئی غریب نواز نہیں، اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں۔ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، یہ ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اور بندوں کا حاجت روا کون ہے؟ غالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند۔ واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا، اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند۔ واسطے جس شہ کے، شہنشاہ اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم، واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا، بند دروازے کھل جاتے ہیں جب اللہ کا نام لیتے ہو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیتے ہو۔ ہمت نہ ہارو، ہمت نہ ہارو اللہ کا نام لے کے۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، جب تمہیں کوئی پریشانی، بیماری، مصیبت، آفت آئے، کوئی تکلیف پہنچے، کچھ نقصان ہو جائے، یہ مت کہا کرو کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہوتا، اگر میں یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا، اگر میں وہاں نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا، اور اگر میں وہاں جاتا تو یوں ہو جاتا۔ یہ مت کہا کرو کہ یوں ہوتا تو یوں ہوتا، یوں ہوتا تو یوں ہوتا۔ وَلَكِنْ قُلْ، لیکن یہ کہو، سنو، جب بھی کچھ ہو جائے، برتن ٹوٹ جائے، مصیبت آفت آ جائے، بیماری پریشانی آ جائے، مالی نقصان ہو، کچھ بھی ہو جائے، کہا کرو قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے یہ مقدر کر دیا تھا اور جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ کی تقدیر تھی، قدر اللہ وما شاء فعل۔ اور ایک روایت میں ہے یوں کہا کرو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر کر دیا۔ قضاء و قدر اور تقدیر میں اللہ آزماتا ہے۔ عجبت لمن ایقن بالقدر لم ینصب، امام ابن کثیر نے لکھا کہ سورہ کہف میں یتیم بچوں کی دیوار جو گرتی ہوئی موسیٰ نے بنائی علیہ السلام خضر کو ساتھ ملا کے، وہاں جو تختی ملی خزانے میں یتیم بچوں کے والد کی، اس تختی پہ لکھا ہوا تھا، یہ پرانی روایتیں ہیں جو امام ابن کثیر نے جمع کی ہیں، لکھا ہوا تھا میں اس پر حیران ہوں جس کا تقدیر پر ایمان ہو اور وہ پھر بھی پریشان پھرتا ہے۔ ارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اللہ سے خیر مانگو، پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟
قدر یقدر، قدر یقدر، قدر کسی چیز کو مقرر کرنا، کسی چیز کو کم کرنا، کسی کی قدر کرنا، یہ تمام معنی ہے قدر کے۔ قدر اور ہنڈیا کو قدر کہتے ہیں۔ قدرہ طاقت کو کہتے ہیں۔ اللہ قادر ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ مقتدر ہے۔ قضاء و قدر، قضاء کے معنی فیصلہ کرنا اور قدر کے معنی مقرر کرنا، کم کرنا، مقدار مقرر کرنا۔ اذا قضا امرا، جب اللہ کسی بات کا فیصلہ فرما دیتا ہے، قرآن میں ہے نا اذا قضا امرا قضی الامر، قرآن میں ہے قضی الامر، فیصلہ ہو گیا اس بات کا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو اس رات میں نازل کیا جس رات کو اللہ نے قدر و منزلت دی، عزت دی، فضیلت دی، عظمت دی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، سورہ انعام آیت نمبر 91، سورہ حج آیت نمبر 74، سورہ زمر آیت نمبر 66۔ مخلوق نے، لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی اللہ کی قدر کی جانی چاہیے تھی۔ ارے تم اپنی بے قدری پہ روتے ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کی قدر نہیں کی، آپ کی ہماری کیا قدر کریں گے؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی اطاعت اور توحید کا انکار کیا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ قرآن میں 9 مقامات پر 9 آیات آئی ہیں۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی میں، رزق میں فراوانی دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کی روزی اور رزق کو مقرر کر دیتا ہے یا محدود کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے۔ لمن یشاء من عبادہ ویقدر له ویقدر یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے بسط یبسط پھیلانا، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، چاند اور سورج کا آنا جانا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورہ یاسین آیت نمبر 38، یہ اللہ نے مقدر کر دیا ہے چاند اور سورج کے لیے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، سورہ طلاق میں ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے تقدیر مقرر کر دی ہے۔ اور سورہ قمر کی آیت ہم نے پڑھی ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز مقدر تقدیر۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، وہی ہے، اس کے لیے تسبیح ہے اعلی سبحانہ وتعالی، وہ مقدر کرتا ہے، تقدیر مقرر کرتا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے لیے موت کو مقرر کر دیا ہے، سورہ واقعہ میں ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، سورہ احزاب آیت نمبر 38 میں ہے۔ اللہ کا فیصلہ مقدر اور مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان، دار الابتلاء، دار العمل بھی ہے، اور دار الجزا، مرنے کے بعد والی زندگی دار الجزا ہے۔ دنیا کھیتی ہے، مزرعۃ الآخرہ، جو بوگے مرنے کے بعد آخرت کا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے قبر سے، اس میں وہی فصل کاٹو گے۔ اللہ سے اس کا کرم مانگو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جس دعا کو روایت کیا، گزشتہ درس میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور یہ دنیا میں
لاک ڈاؤن والے درس میں ہم نے شروع میں تبارک الذی سورہ ملک کی پہلی آیت پڑھی تھی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو بنایا، تمہارا امتحان ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، موت کی تیاری کرتا ہے۔ آزمائش قضاء و قدر۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ زمینوں، 7 زمینیں، 7 آسمان بنائے، اس کا عرش پانی پہ تھا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ کہف میں آیت نمبر 7۔ زمین میں جو اللہ کی قدرتیں ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ تمہیں پرکھا جائے کہ تم میں کون سب سے اچھا عمل صالح کر کے دکھاتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون، سورہ انبیاء آیت نمبر 35۔ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، شر سے اور خیر سے، فتنتاً خوب اچھی طرح آزمائیں گے، مال دے کر، اولاد دے کر، خوشی دے کر، خیر دے کر، فراوانی دے کر، حکومت دے کر، اقتدار دے کر، طاقت دے کر، نعمتوں کی بارش ہوگی تم پر بالخیر، اس خیر سے آزمائیں گے کہ تم ہماری عبادت کرتے ہو، ہماری اطاعت کو اختیار کرتے ہو یا بغاوت کرتے ہو، اور کبھی ہم ان چیزوں کو گھٹا دیں گے، کم کریں گے۔ آزمائش ہوگی کہ تم میں کون صبر کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑی آزمائش میں جب آزمایا، اللہ نے خود فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین۔ ہم 2 باتیں پڑھ رہے ہیں، ایک تو تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہوگا، اس کے باوجود ہم سے کہا گیا دعا کرو آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے۔ اب یہ مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بندوں کو آزماتا ہے، تنگی، سختی، مصیبت، پریشانی، آفت، بلا، وبا، طوفان، زلزلہ، حادثات، بلائیں دے کر بھی، اور نعمتیں، مال، خوشی، فراوانی، عافیت، سلامتی، یہ نعمتیں دے کر بھی آزمائش، لیبلوہم، ان کی آزمائش، تاکہ ان کی آزمائش ہو ایہم احسن عملا، کہ ان میں کون شکر گزار بندہ بنتا ہے، کون صبر کرنے والا بندہ بنتا ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ عجیب ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جب انسان کو فراوانی دیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ میرا رب تو مجھے بڑی عزت دے رہا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب ہم اس کو آزماتے ہیں، بلا، مبتلاہ، بلا، ابلا یبلی، ابتلا، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، تو جب رزق میں کمی کرتے ہیں، ذرا جھٹکا دیتے ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ میری تو بڑی توہین کر دی اللہ نے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم وہ ہو لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا لحاظ خیال کر کے اس کا اکرام تم نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین،
مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت بھی نہیں دیتے دوسروں کو، نہ خود کرتے ہو نہ دوسروں کو نیکیوں کی تلقین کرتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہو کہ کب ابا کا انتقال ہو تو دکانیں اور جائیداد اور پراپرٹی اور پیسہ ہم کو ملے، کب اماں مرے تو ہمیں سب کچھ ملے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے اندھی محبت کرتے ہو۔ نہ خوشحالی اترانے کی چیز ہے اور نہ بدحالی بد نصیبی کی دلیل ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ ہوتی چلی آئی ہے۔ قضاء و قدر میں اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور قرآن اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلافت دی، تم کو زمین میں بسایا، تم زمین کو آباد کرتے ہو، نسل در نسل تمہارا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور تمہارے درجے بلند کیے، کسی کو مال دیا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو عہدہ دے کر عزت دی، کسی کو کمزور کیا۔ اللہ درجات، مختلف درجے ہیں معاشرے میں، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب کیوں ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے اس کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے۔ تکبر مت کرو، فرعون اور قارون والے راستے کو اختیار مت کرو، عاجزی اختیار کرو، اللہ کی مخلوق کی دعائیں لو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اونچی بڑی باتیں نہ کرو۔ اللہ کو اترانا اور تکبر پسند نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ابو سعید خدری نے روایت کیا رضی اللہ عنہ نے، ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا لینظر کیف تعملون۔ دنیا میٹھی، خوبصورت، رونق والی اللہ نے تم کو دی ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ آزمائش، ہم نے شروع میں وہ آیت پڑھی ہے سورہ حدید کی کہ جو کچھ زمین میں ہوتا ہے، آج کل جو حالات ہیں اور جو کچھ تمہاری جان میں ہوتا ہے، یہ سب کچھ مقدر ہے، مقرر پہلے سے طے شدہ ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہماری طرف رجوع کر کے صبر کرتا ہے۔ لیکن ایمان والوں سے کہا گیا سنیے، جب بھی کوئی آفت آئے، بیماری آئے، پریشانی آئے، ناخوشگوار حالات ہوں، فکر مندی ہو، غم آ جائے، پریشانی آ جائے، نقصان ہو جائے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 51، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ فرما دیجئے ہمیں جو مصیبت بھی ملتی ہے اور ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے، یصیبنا، جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے، جو کچھ بھی ہمیں پہنچتا ہے، یہ وہی ہے کتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے تو اسی پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پر۔ جب بھی کوئی بات ہو یہ پڑھیں، یہ پڑھیں آپ، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، پڑھیے آپ بھی،
لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، آفتیں کیوں آتی ہیں، زلزلے، حادثے، بلائیں، آفتیں کیوں آتی ہیں؟ قرآن پاک میں 4 مقامات پر، بلکہ 5 مقامات پر اس کا ذکر ہے۔ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، بلائیں، دیکھیے ایک ہے مصیبت، ایک ہے بلا، مفہوم دونوں کا ایک ہے، مصیبت اور بلا، آفت۔ ایک تو یہ آیت ہم نے پڑھی سورہ توبہ کی، جب بھی کوئی مصیبت، آفت، بیماری، پریشانی، آپ کہیے کہ اللہ نے مقدر کیا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ دوسری آیت سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت بھی نہیں آتی مگر اس وقت جب اللہ کا حکم اور فیصلہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جو حقیقی مومن ہے وہ جب مصیبت، آفت، بلا، بیماری، پریشانی آتی ہے، اللہ اس کے ایمان کو اور ہدایت اور مضبوط کر دیتا ہے۔ مومن کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والی مسلمان عورت کبھی گھبراتی نہیں ہے۔ اگر گھر کے حالات بگڑ جائیں، سسرال کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، یا بیماری یا کسی اور پریشانی میں، مت گھبرائیے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ اس مصیبت کو ٹال دے گا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اس مصیبت میں اللہ تعالی حقیقی ایمان والے کو اور مضبوط ہدایت اور مضبوط ایمان دیتا ہے۔ تیسری آیت مصیبتوں کے بارے میں وہی ہے جو سورہ حدید کی آیت ہم نے پہلے پڑھی ہے، یہ 3 آیات ہو گئیں۔ اور چوتھی آیت سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے، بڑی اہم آیت ہے، ذرا توجہ سے سنیے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم کو جو مصیبتیں بھی ملتی ہیں، جو کچھ بھی ملتا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے کرتوت، تمہارے اعمال، تمہارے گناہ، تمہارے اعمال کی وجہ سے ملتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اکثر چیزوں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہر گناہ پر وہ پکڑنے لگے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ، بلکہ اس زمین پر ایک جاندار بھی زندہ باقی نہ بچے، مگر یہ اس کا رحم ہے کہ وہ معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے، ستر پوشی سے کام لیتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 میں، شروع میں ہم نے کہا کہ یہ دعا پڑھا کریں جب بھی کوئی مصیبت پریشانی ہو، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا۔ اس آیت کے اس ٹکڑے سے ملتی جلتی حدیث بھی ہے، وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا، اور یہ حدیث آگے چل کے ہم تعاون والی احادیث میں دوبارہ پڑھیں گے، لیکن چونکہ یہ جملہ اس میں آ گیا کہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، یہ آیت اور حدیث دونوں ملتی ہیں، اس لیے ہم نے اس حدیث کو بھی اس آیت کے ساتھ ملا دیا۔ آیت یہ ہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ روایت کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، طاعون وغیرہ یہ وبائی بیماریاں کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کان عذابا یبعثہ اللہ علی من یشاء فجعلہ اللہ رحمتا للمؤمنین۔ یہ بشارت، طاعون
کورونا وائرس ہو، طاعون ہو، وبائی بیماریاں جو پھوٹ پڑتی ہیں اور ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، اموات بہت ہوتی ہیں۔ میں نے جب پوچھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ عذاب ہے جو اللہ پہلی امتوں پہ بھیجا کرتا تھا، اور اللہ تعالی نے اس چیز کو، ایسی بیماریوں کو میری امت کے ایمان والوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا سنیے، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ، یہ جملہ سنیے، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، وہ آیت تھی نا، اس سے یہ جملہ ملا دیجئے، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ۔ قرآنی آیت میں ہے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اس کا معنی، اس کا مفہوم اس حدیث میں ہے وہ مومن صبر کرے اور جان لے، اس کا یقین ہو لَن يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، کہ اس کو وہی کچھ ملے گا جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ۔ یہ صحیح بخاری میں 4 مقامات پر یہ حدیث آئی ہے۔ جو مسلمان وبائی بیماریوں میں، لا علاج بیماریوں میں، موذی بیماریوں میں اپنے گھر، اپنی جگہ صبر کرتے ہوئے اجر و ثواب کی امید، ایمان، صبر و ثواب کی اجر و ثواب کی امید اور ایمان، اور یہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ، اس کا یقین ہو کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ملے گا، صبر کرے۔ اگر اس حال میں وہ مر گیا تو اس کی موت شہادت کی موت ہے۔ یہ آزمائش سے متعلق آیات ہیں۔ ایک آیت اور بھی ہے سورہ بقرہ کی، وہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی جو کچھ چاہتا ہے اس کائنات میں ہوتا ہے، وہ مالک ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو کہتا ہے، حکم دیتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر بیماری ہے، پریشانی ہے، فکر مندی ہے، تنگی ہے، نقصان ہے، بلا ہے، آفت ہے، سیلاب ہے، طوفان ہے، وبائی بیماریاں ہیں، چونکہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، زمینوں اور آسمانوں کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تمام مخلوق کی تقدیر لکھ دی تھی۔ ہم ان حالات، ایک تو یہ دعا، قرآنی دعا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اور جو دوسری دعا ہے وہ بھی قرآنی دعا ہے، وہ جو دوسری دعا ہے وہ بھی قرآنی دعا ہے، اور وہ دعا وہ ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں آئی ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم کو ڈرایا گیا دشمنوں سے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، تمہارے مقابلے پہ دشمن اکٹھے ہو گئے تو ڈرایا جانے لگا ان کو، تو صحابہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا سہارا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قالها ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار، وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا ان الناس قد جمعوا لکم،
ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور یہی جملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا جب دشمنوں کے بارے میں کہا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہم بھی یہ دعا پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔